معزز و محترم ناظرین و سامعین، ابھی تک میں آپ کے سامنے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے علاوہ محدثین، مفسرین، مجددین، اولیاء، صوفیاء، ان کی آراء بیان کر رہا تھا مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے حوالہ سے، کہ جو مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجاتے رہے۔ اس کے باوجود بھی جو لوگ بار بار اس بات پہ زور دیتے ہیں اور اپنی تقریروں میں یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی فلاں نے کثرت کے ساتھ یا کھل کے مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کو بیان کیوں نہیں کیا، تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ جو حالات تھے اس وقت مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے بالخصوص اور اہل بیت اطہار کے بارے میں بالعموم، جس طرح دشمنان اہل بیت تھے ہر طرف وہ قابض تھے، اور جس طرح اہل بیت اطہار کے غلاموں کو، دیوانوں کو، پروانوں کو، مستانوں کو وہ دبا کے رکھتے تھے، ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، ان کو قید میں ڈال دیا جاتا، ان کو قتل کر دیا جاتا، ان کی اولاد کو ذبح کر دیا جاتا، ان کے کاروبار کو بند کر دیا جاتا۔ تو اس طرح کے جو حالات تھے، جو ایٹماسفیئر تھا، ایسے حالات میں اور ایسے ایٹماسفیئر میں ہر بندہ تو اتنی پاور والا نہیں ہوتا، ہر بندے کی محبت کا جو لیول ہے وہ اتنا ہائی نہیں ہوتا کہ ہر بندہ میثم تمار بن جائے، ہر بندہ حجر ابن عدی بن جائے، حضرت عمار بن جائے، حضرت حذیفہ بن جائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بن جائے۔ ہر بندے میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ امام نسائی کی طرح جان قربان کر دے، لیکن اس کے باوجود بھی بے شمار اصحاب ایسے تھے، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، مجددین، ایسے مشکل حالات کے باوجود بھی انہوں نے علی علیہ السلام کی افضلیت کا ڈنکا بجایا ہے۔ ہم تو آج آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑی پرامن فضا میں بیٹھ کے ہم یہ بات کر دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں جی فلاں نے یہ کیوں نہیں کہا، فلاں نے یہ کیوں نہیں کہا، فلاں نے یہ کیوں نہیں کہا۔ اللہ کے بندو، پہلے کتب حدیث کا تو مطالعہ کرو، سٹڈی کرو، اس میں غوطہ زنی کرو، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حالات کیسے تھے، ایٹماسفیئر کیسا تھا۔ ایسے حالات میں علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجائے جاتے، جہاں علی علیہ السلام کا نام لینا بھی مشکل تھا، علی علیہ السلام کو ممبروں کے اوپر سب و شتم کیا جاتا تھا، اہل بیت اطہار کی تنقیص کی جاتی تھی، اہل بیت اطہار کے فضائل، عظمت، رفعت کو منیمائز کیا جاتا تھا، اہل بیت اطہار کے دشمنوں کو میکسیمائز کیا جاتا تھا۔ اور ایسے حالات میں آپ یہ امید رکھیں کہ ہر بندہ میثم تمار بن کے یا حجر ابن عدی بن کے یا حضرت عمار بن کے، مقداد بن کے، بوذر بن کے، سلمان بن کے، حذیفہ بن کے علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجائے گا۔ سب سے زیادہ میں نے آپ کے سامنے جو کتب حدیث سے، کتب تفاسیر سے جو بیان کیا ہے، ہماری سیاستہ کے جو راوی میں نے آپ کے سامنے بیان کیے جو علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو دل میں تو مولا علی علیہ السلام کو افضل مانتے تھے، لیکن پبلکلی وہ بیان کرنے سے قاصر تھے، چونکہ وہ جانتے تھے اگر پبلکلی علی علیہ السلام کی فضیلت بیان کر دی، افضلیت بیان کر دی، تو قید میں ڈال دیے جائیں گے، ہو سکتا ہے گردنیں کاٹ دی جائیں، بچوں کو اٹھا لیا جائے، ذبح کر دیا جائے، کاروبار کو بند کر دیا جائے۔ تو جب بھی کوئی طاقتور طبقہ کسی کو پیسنا چاہتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ طاقت والے جو ہوتے ہیں وہ سارا کچھ کر گزرتے ہیں۔ اگر وہ کسی کے نام کو بین کرنا چاہیں، کسی کے نام پر پابندی لگانا چاہیں تو وہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہی تو بالکل حالات اور ماحول جو تھا اس وقت بھی تھا۔ میں چند مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، فیصلہ آپ کیجئے گا۔ یہ پہلا حوالہ دینے لگا ہوں جس کو اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام شمس الدین ذہبی، ان کی بڑی معروف کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس کی جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 449 اور 450، اور بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں وہ یہ روایت لے کے آئے ہیں، اور روایت جو ہے یہ امام علامہ ابو بکر محمد بن احمد مصری المعروف، ان کو کہا جاتا تھا ابن الحداد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا وہ ذکر لے کے آئے امام ذہبی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب امام نسائی کی خصائص علی کا تذکرہ کیا تو اس کے تذکرہ کے دوران انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا ہے
وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو القاسم جو مصر کے حاکم تھے انہوں نے اپنے گھر دعوت پہ بلایا، تو جب دعوت ہو چکی، کھانا تناول کر چکا، تو جب میں نے اجازت چاہی تو وہ کہتے ہیں کہ اے امام، میرا بڑا دل کرتا ہے کہ آپ آج کی رات میرے پاس ٹھہریں اور ہم تنہائی میں خلوت نشینی میں دونوں بھائی مل کر بیٹھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پہ گفتگو کریں، ہم اصول حدیث پہ گفتگو کریں، ہم اسماء و رجال پہ گفتگو کریں، ہم عقائد پہ، نظریات پہ، ویژنز پہ، تھاٹ پہ گفتگو کریں، ہم قرآن پہ گفتگو کریں، آقا علیہ السلام کی حدیث پہ گفتگو کریں۔ تو میرے دل کی بڑی خواہش ہے، میری آرزو ہے کہ آپ آج کی رات میرے پاس ٹھہر جائیں۔ تو امام کہتے ہیں کہ میں اس رات ٹھہر گیا، ہم دونوں ہی تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا، صرف دو تھے، 1 to 1، فیس ٹو فیس، کوئی تیسرا نہیں تھا۔ تو وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اے امام مجھے بتائیے، مجھے خبر دیجئے کہ حضرت ابو بکر افضل ہیں یا مولا علی علیہ السلام افضل ہیں؟ وہ رات کو ٹھہرا کے اپنے مہمان کو اور تنہائی میں یہ سوال کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو وہ کہتے کہ میں نے کہا قلت ان کان عندک فعلی و ان کان برا فابو بکر۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ امام نے کہا اگر تو یہ جواب میرا، یہ بات آپ اپنے تک رکھیں تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام ہی افضل ہیں۔ اگر آپ اس کو آشکار کر دیں، لوگوں کو جا کے کنوے کر دیں، ڈیلیور کر دیں، لوگوں کو جا کے بتا دیں، تو پھر ابو بکر افضل ہیں۔ اب حالات کا اندازہ لگائیں آپ، اتنا بڑا امام جو شافی اسکول آف تھاٹ کا اتنا بڑا امام ہے کہ وہ پبلکلی علی علیہ السلام کی افضلیت کو بیان کرنے سے بھی قاصر ہے، بلکہ رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں، خلوت میں وہ کہہ رہا ہے کہ اگر بات اپنے تک رکھیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی ہی افضل ہیں، لیکن اگر آپ اس کا اظہار کر دیں، اس کو ایکسپوز کر دیں، لوگوں تک کنوے کر دیں، ڈیلیور کر دیں، تو پھر میری بات یاد رکھیں کہ ابو بکر ہی افضل ہے۔ تو آپ کے اس جواب سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے، اذر من الشمس ہو جاتی ہے کہ اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے، ماحول کیسا ہوگا کہ علی علیہ السلام کی افضلیت کو بیان کرنا بھی ایک جرم تھا۔ اور امام ذہبی یہ بیان کر کے وہ ساتھ پھر لکھتے ہیں کہ بالکل اسی طرح امام ابن عبد الحکم کا بھی ایک بڑا معروف واقعہ ہے، جب ان سے بھی علی علیہ السلام کی اور حضرت ابوبکر کے درمیان افضلیت کا پوچھا گیا تو آپ نے معذرت کر لی، آپ خاموش ہو گئے، اور جب اصرار کیا گیا تو آپ نے فرمایا لوگوں سنو، ہے تو علی ہی افضل، لیکن اگر باہر جا کے تم نے اس بات کو آشکار کر دیا، اس کا اظہار کر دیا، تو پھر میری بات یاد رکھنا، میں امیر احمد بن طولون سے جا کے شکایت کروں گا، وہ تمہیں کوڑے لگائے گا۔ یعنی علی علیہ السلام کی افضلیت والا عقیدہ جو میں نے ابھی بیان کیا ہے، یہ بات تیرے اور میرے درمیان رہنی چاہیے۔ اگر باہر جا کے ایکسپوز ہو گئی، لوگوں کو تم نے بتا دیا، تو پھر میں تمہیں کوڑے مرواؤں گا۔ اب حالات کا اندازہ لگائیں، یہ ہے امام شمس الدین ذہبی کی سیر الانام النبلاء، اس کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 449 450، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اور اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے کہ بڑے بڑے محدثین، مفسرین، مجددین علی علیہ السلام کی افضلیت کو بیان کرنے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا رد عمل کیا آئے گا، ہمیں قید کر دیا جائے گا، یہ ہو سکتا ہے زبانیں کاٹ دی جائیں، اولاد کو ذبح کر دیا جائے۔ اگلا حوالہ سنیں، اہل سنت کے سر کا تاج حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے بڑے حدیث کے امام مانے جاتے ہیں اہل سنت میں۔ اب ان کے بارے میں امام عبد الرزاق، اللہ اکبر، وہ بھی اہل سنت کے سر کا تاج، اتنے بڑے امام بھی اور محدث بھی، بلکہ امام عبد الرزاق کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ امام عبد الرزاق سے بھی جب افضلیت کے بارے میں پوچھا جاتا کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں یا مولا علی علیہ السلام افضل ہیں، تو امام عبد الرزاق بھی خاموش ہو جایا کرتے تھے،
پبلکلی اس کا جواب نہیں دیتے تھے، زبان کو بند رکھتے تھے، خاموش ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب تنہائی میں کوئی پوچھتا تو جواب یہی دیتے تھے کہ افضل تو علی ہی ہیں۔ میں بڑا خاص حوالہ دینا چاہتا ہوں، المعرفہ والتاریخ، یعقوب بن سفیان کی کتاب ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 806، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ حافظ الحدیث، اہل سنت کے اتنے بڑے حدیث کے چوٹی کے امام مانے جاتے ہیں، اتنی بڑی شخصیت۔ امام عبد الرزاق روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضلیت کے بارے میں پبلکلی پوچھا جاتا کہ آپ بتائیں کہ افضل کون ہے، تو وہ جو ترتیب خلافت ہے اسی کے لحاظ سے بات کر دیتے کہ ابو بکر، عمر اور عثمان، یہ بات کر کے وہ خاموش ہو جایا کرتے تھے۔ پبلکلی جب بھی کوئی ان سے سوال کرتا، یہ امام عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ کرے کہ کوئی ایسی رات آئے کہ جس میں میں اور ابو عروہ یعنی حضرت معمر بالکل تنہا ہوں، ایک رات گزرے جس میں سفیان ثوری ہوں اور ابو عروہ معمر ہوں، کوئی تیسرا نہ ہو۔ وہ حضرت امام عبد الرزاق کہتے ہیں جب ہم نے یہ بات ان تک کنوے کی، ڈیلیور کی حضرت معمر تک، تو انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور اپنے گھر میں بلا لیا حضرت سفیان ثوری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کی خدمت کی، ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا، کھانے کا اہتمام کیا، اور ساری رات دونوں 1 to 1 فیس ٹو فیس گفتگو کرتے رہے، اصول حدیث پہ گفتگو ہوتی رہی، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پہ گفتگو ہوتی رہی، مسئلہ فضلیت پہ، مسئلہ فضیلت پہ گفتگو ہوتی رہی، عقائد نظریات پہ، مختلف سکول آف تھاٹ پہ گفتگو ہوتی رہی۔ وہ کہتے جب دونوں شخصیات ساری رات گزار چکے تو جب صبح ہوئی، امام عبد الرزاق روایت کر رہے ہیں، وہ کہتے جب صبح ہوئی فلما اصبح قلت یا ابا عروہ کیف رأیتہ، کہتے جب صبح ہوئی تو ہم نے کہا کہ ابو عروہ، اے معمر، بتائیں آپ نے حضرت سفیان ثوری کے ساتھ رات گزاری ہے، گفتگو ہوئی ہے، علمی گفتگو ہوئی ہوگی، فقہ پہ ہوئی ہوگی، اصول پہ ہوئی ہوگی، احادیث پہ، قرآن پہ، اسلام پہ، دین پہ، سکول آف تھاٹ پہ آپ کی گفتگو ہوئی ہوگی، بتائیں ہمیں، کچھ بتائیں کہ آپ نے حضرت سفیان ثوری کو کیسا پایا ہے، ان کا جو علمی مقام اور مرتبہ، علمی لیول ہے، یہ عقائد اور نظریات کے حوالے سے، ویژنز اور تھاٹ کے حوالے سے آپ نے حضرت سفیان ثوری کو کیسا پایا ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا قال هو رجل الا انك قلما تكاشف کوفيا الا وجدت فيه كانه يريد التشيع۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں جواب دیا، حضرت معمر نے ہمیں جواب دیا کہ بالکل میں نے سفیان ثوری سے رات کو گفتگو کی ہے، اہل بیت اطہار پہ بھی بات ہوئی ہے، اصحاب پہ بھی بات ہوئی ہے، قرآن پہ، حدیث پہ، فقہ پہ، فضیلت پہ بھی بات ہوئی ہے، لیکن میں نے ان کو بالکل اسی طرح کا پایا ہے جیسے تم کسی کوفی سے بات کرتے ہو، کلام کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، تو جس طرح تمہیں ایک کوفی کا عقیدہ نظر آتا ہے، جو اہل کوفہ ہے، یعنی ان میں تشیع ہوتا ہے، مولا علی علیہ السلام کی وہ افضلیت کے قائل ہوتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کے شیعہ ہوتے ہیں، تو سفیان ثوری بھی شیعہ ہی تھے، یعنی ان کے جو عقائد اور ان کے جو نظریات تھے افضلیت کے حوالے سے، وہ مولا علی علیہ السلام والے ہی تھے، ان کو ہی وہ افضل مانتے تھے، ان کو ہی اعلیٰ مانتے تھے۔ تو اس بات سے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ حضرت سفیان ثوری جب پبلکلی گفتگو کرتے افضلیت کے حوالے سے تو تینوں خلفاء کی ترتیب کے حوالے سے وہ کہا کرتے تھے، لیکن جب تنہائی میں ہوتے تو کہا کرتے تھے کہ علی ہی افضل ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ حالات ایسے تھے، وہ ماحول ایسا تھا کہ جو مولا علی علیہ السلام کے غلام، دیوانے اور پروانے ہوتے تھے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی تھی، اتنی سکت نہیں ہوتی تھی کہ پبلکلی وہ علی علیہ السلام کی افضلیت کو بیان کر دیں۔ اسی طرح حضرت حسن بصری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار اصحاب سے بھی ان کی ملاقات ثابت ہے، اور سکول آف تھاٹ کے علاوہ آپ دیکھیں تصوف کی دنیا میں مولا علی علیہ السلام کی طرف جو سلاسل جاتے ہیں وہ امام حسن بصری سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو امام حسن بصری
جو مولا علی علیہ السلام کی صحبت میں رہے، ان کی سنگت میں رہے، ان کی میت میں رہے، ان کی قربت میں رہے، ان کی رفاقت میں رہے، ان کی غلامی میں رہے، ان کے صحن میں جھاڑو دیتے رہے، ان کے لوٹے برتے رہے، ان کے مصلے بچھاتے رہے، تو جب وہ حدیث کو روایت کرتے تھے تو وہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے کیا کرتے تھے. اس لیے امام ذہبی نے ان کو مدلس بھی کہا ہے، یعنی وہ ان سے حدیث کو روایت نہیں کرتے تھے بلکہ قال رسول اللہ سے حدیث کو روایت کرتے تھے، یعنی ڈائریکٹ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے لیا کرتے تھے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. یعنی وہ جتنی بھی روایات تھی وہ مولا علی علیہ السلام سے انہوں نے سنی تھی، مولا علی علیہ السلام سے انہوں نے علم سیکھا تھا، مولا علی علیہ السلام کی غلامی، نوکری، تابعداری اور چاکری کی تھی. لیکن وہ جو پبلکلی اس کو آگے روایت کیا کرتے تھے، نریٹ کرتے تھے، تو علی علیہ السلام کا نام سکپ کر جایا کرتے تھے، ڈائریکٹ کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بڑی خاص بات میں دینا چاہتا ہوں، جس کو تہذیب الکمال میں اس کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 121، بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے، اہل سنت کے سر کا تاج ہیں. وہ روایت کرتے کہ حضرت یونس بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک روز حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو سعید، آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظاہراً زمانہ تو پایا نہیں، آپ حضور علیہ السلام کے صحابی تو ہے نہیں، براہ راست آقا علیہ السلام کی مجلس میں آپ تو بیٹھے نہیں، آقا علیہ السلام سے ڈائریکٹ اکتساب فیض تو آپ نے کیا نہیں، لیکن جب آپ حدیث کو بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، تو آپ یہ کہتے کہ حضور نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کیوں کہتے ہیں؟ تو امام حسن بصری کہتے ہیں چھپ 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 کر جا میرے بھتیجے، ذرا حالات دیکھیں، ماحول دیکھیں. وہ کہتے ہیں میرے بیٹے چپ کر جا، جو کچھ بھی میں بیان کرتا ہوں، جو کنوے کرتا ہوں، جو ڈیلیور کرتا ہوں، جو علم، جو نالج، آقا علیہ السلام کی حدیث، وہ جو قال رسول اللہ کہتا ہوں نا، اس سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. وہ میں علی علیہ السلام سے ہی سنا ہوتا ہے، میں نے وہ ساری احادیث علی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے زانوِ تلمذ طے کر کے، ان کی غلامی، ان کی نوکری، ان کی چاکری، ان کی شاگردی کر کے میں نے وہ سارا کچھ علی علیہ السلام سے لیا ہے. لیکن پتہ ہے یہ زمانہ کس کا جا رہا ہے؟ حجاج بن یوسف کا دور تھا. وہ ذرا زمانہ دیکھیں، حالات دیکھیں، واقعات دیکھیں میرے بھتیجے. میں نہیں چاہتا کہ میں علی کا نام لوں تو میری گردن کاٹ دی جائے، میں علی کا نام لوں مجھے قید میں ڈال دیا جائے، میں علی کا نام لوں میری زبان کاٹ کے پھینک دی جائے، اور وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی اشاعت کا جو سلسلہ ہے، اس کی ترویج کا، وہ رک جائے. میں اس لیے علی علیہ السلام کا نام نہیں لیتا، میں ڈائریکٹ رسول اللہ کا نام لے لیتا ہوں تاکہ لوگوں تک احکام تو پہنچ سکے، اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام تو پہنچ سکے. میں علی علیہ السلام کا نام اس لیے نہیں لیتا. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان ملاؤں سے جو کہتے فلاں نے کیوں نہیں لکھا، فلاں نے کیوں نہیں لکھا، ذرا حالات تو دیکھو، ذرا واقعات تو چیک کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ علی علیہ السلام کا نام لینا مشکل تھا. تم علی علیہ السلام کی افضلیت کی بات کرتے ہو کہ فلاں نے افضل کیوں نہیں کہا، فلاں نے افضل کیوں نہیں کہا. آگے چلے امام نسائی کا حال دیکھ لیں. امام نسائی کو چھوٹی شخصیت ہے، اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام نسائی، اور ہماری جو سیاست ہے ان میں آپ کی کتاب شامل ہے. آپ نے جب دمشق کے ممبروں پہ مولا علی علیہ السلام کی تنقیص کا یہ عالم دیکھا، مولا علی علیہ السلام کو جو سب و شتم کیا جاتا تھا، آپ کی اہانت کی جاتی تھی، گستاخی کی جاتی تھی، بے ادبی کی جاتی تھی، تو امام نسائی نے پھر مولا علی علیہ السلام کی فضیلت پہ آپ کے خصائص اکٹھے کیے، 200 کے قریب احادیث مصطفیٰ جمع کی اور خصائص علی کتاب کا نام رکھا اور دمشق کے ممبر پہ پڑھ کے سنا دی. اب ذرا یہ روایت سنیں ذرا. اب جو روایت بیان کرنے لگو اس کو امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں لے کے جلد نمبر 14 ہے، صفحہ نمبر 132 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. اس کے علاوہ امام ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں اس کو بیان کیا ہے. پھر اس کے علاوہ پھر اس کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی بیان کیا ہے بستان المحدثین میں صفحہ نمبر 268 میں. اور اس کے علاوہ امام مزی نے اس کو تہذیب الکمال میں اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 45 ہے. امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں
اس کی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 133 ہے. اس کو امام حاکم نے بھی بیان کیا ہے, معرفت علوم الحدیث للحاکم, اس کا صفحہ نمبر 83 ہے, حدیث کا نمبر 182, اور بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام نسائی نے جب مولا علی علیہ السلام کی افضلیت کو, فضیلت کو جب دمشق کے منبر پہ پڑھ کے سنا دیا تو پھر ایسا ہوا کہ جب وہ گئے, وہ کہتے ہیں کہ پھر امام نسائی جو ہیں خارج من مصر فی آخری عمر ہی, اپنی عمر کے آخری میں وہ جب مصر سے دمشق گئے, فسئل بها عن معاویہ وما جاء فی فضائلہ, جب وہ دمشق گئے تو وہاں ان سے کہا گیا کہ بھئی جس طرح تم نے مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے ہیں اسی طرح کے فضائل معاویہ بن ابو سفیان کے بھی بیان کر. تو آپ نے کہا فقال اللہ یرضی راسن براسن حتی یفضل, او بھائی تم اس پہ راضی نہیں کہ وہ برابر برابر چھوٹ جائے, تم فضیلت کی بات کرتے ہو. تو کہتے جب یہ آپ نے فرمایا تو قال فما زالوا يدفعون فی ہدنیہ, ان کو اتنا مارا پیٹا گیا, پھر ان کو مسجد سے نکال دیا گیا. ثم حمل الی مکہ وتوفی بها, پھر وہ مکہ کی طرف چلے گئے, وہاں جا کے ان کا وصال ہو گیا. یعنی امام نسائی کو علی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے کی یہ سزا ملی کہ ان کو مارا, اتنا مارا گیا, اتنا ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا کہ آپ پھر مکہ کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کے آپ کی شہادت ہوگی, آپ کا وصال ہو گیا. یہ بے شمار امام دار قطنی نے اس کو لیا ہے, مختلف ہمارے جو محدثین مفسرین ہیں انہوں نے اس کو بیان کیا اور مختلف جگہ, بلکہ وہ کہتے ہیں وہ ہوا مدفون بین الصفا والمروہ. ایک روایت میں کہتے ہیں کہ پھر ان کو صفا اور مروہ کے درمیان جا کے دفن کیا گیا. یعنی امام نسائی کو مولا علی علیہ السلام کی فضیلت پہ کتاب لکھنے کی یہ سزا ملی کہ ان کو اتنا مارا پیٹا گیا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے کیوں نہیں کہا, فلاں نے کیوں نہیں کہا, ذرا حالات کا تو اندازہ لگائیں. جو مولا علی علیہ السلام کا نام لیتا تھا اس کو ذبح کر دیا جاتا تھا. اگر اوپر بھی لے جاؤں تو جس نے بھی اہل بیت اطہار کے لیے بالعموم اور مولا علی علیہ السلام کے لیے بالخصوص محبت کا, فضیلت کا اظہار کیا, ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. میں اور آپ کو ایک حدیث دیتا ہوں جس کو امام بخاری اپنی صحیح میں لے کے, حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4827 اور صحیح بخاری حدیث صحیح ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے بھی ہیں. مروان جو تھا وہ خطبہ دے رہا تھا, یزید پلید کی بیعت کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا تھا, لوگوں کو قائل کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا. تو حضرت عبد الرحمن نے کیا کہا, اب حدیث کہتی ہے فقال لہو عبد الرحمن ابن ابی بکر شیئا, پھر اس مروان سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کچھ جملہ کہا, جو جملہ کہا وہ دیگر بے شمار کتب میں موجود ہے, مجھے پتا ہے کیا کہا تھا. جب جملہ کہا تو اب مروان کیا کہتا ہے, فقال خذوہ, اس کو پکڑو, فدخل بیت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فلم یقدروا, وہ کہتے ہیں کہ پھر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو پکڑنے کے لیے جب مروان نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو پکڑو, اس کی جرت کیسے ہوئی جملہ کہنے کی, وہ کہتے ہیں کہ وہ جلدی جلدی جو تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی اپنی بہن کے گھر داخل ہو گئے اور انہوں نے اپنی جان بچائی. یہ صحابی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے یوں نہیں کیا, فلاں نے یوں نہیں کیا, فلاں نے کیوں ایسا نہیں کہا, فلاں نے کیوں علی علیہ السلام کو پبلکلی افضل نہیں کہا. اللہ کے بندو, یہ صحابی رسول ہے, حالات ایسے ہیں, ماحول ایسا ہے. علی علیہ السلام کے دشمن اس طرح قابض ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کے صحابی کو بھی یہ اجازت نہیں دے رہے کہ پبلکلی وہ اپنی رائے کا اظہار کر لے, اور وہ اپنی بہن کے گھر ام المومنین کے گھر میں چھپ کے جا کے اپنی جان کو بچا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں بھی یہ کیوں نہیں تو وہ کیوں نہیں, تو حالات کا تو اندازہ کریں. چلو یہ تو عبد الرحمن بن ابی بکر تھے نا. اب حضرت عبداللہ بن عمر کی سن لیں. حضرت عبداللہ بن عمر خود بھی صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے بھی ہیں. اتنی بڑی شخصیت ہے حضرت عبداللہ بن عمر. اور حوالہ پھر سنیں صحیح بخاری کا, اس کو امام بخاری اپنی صحیح میں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4108, صفین کے موقع پہ جب معاویہ کے خطبہ دے رہا تھا
تو اس پہ حضرت عبداللہ بن عمر بھی سن رہے تھے. بڑی خاص بات ہے. معاویہ بن ابو سفیان نے کہا کہ من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، کون ہے جو اس امر خلافت میں، جو اس کا چاہنے والا ہے یا اس کی خواہش رکھنے والا ہے، سار اٹھائے. فَلْيُطْلِعْ لَنَا قَرْنَهُ فَلَنَحْنُ أَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ. وہ کہتے ہیں کون ہے جو امر خلافت کا خواہش رکھنے والا ہے، سار اٹھائے، اس کا سر کچل دوں گا، اور میں اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ حقدار ہوں اس خلافت کا. یعنی حضرت عبداللہ بن عمر سے اور حضرت عبداللہ بن عمر کے والد حضرت عمر بن خطاب سے بھی زیادہ میں حقدار ہوں اس امر خلافت کا. تو حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ جملہ سنا تو روایت کہتی ہے کہ جب ان سے حبیب بن مسلمہ نے پوچھا نا کہ پھر آپ نے جواب کیوں نہیں دیا، قال حبیب بن مسلمہ فہل اعجبتہ وقال عبد اللہ، کہ آپ کو عجیب نہیں لگا، آپ نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا اس کو. فحللت حبوتی وحممت ان اقول احق بهذا الامر منک من قاتلک واباک علی الاسلام. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں اس کو جواب دوں کہ اس امر خلافت کا وہ شخص زیادہ علی ابن ابی طالب حقدار ہے جس نے اللہ کے دین اسلام کی خاطر تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کی ہے، وہ زیادہ حقدار ہے. یہ صحیح بخاری دے رہا ہوں، حدیث کا نمبر 4108. اور آگے کہتے ہیں فخشیت، تو بس میں ڈر گیا، حالات کی سنگینی کی وجہ سے میں خاموش ہو گیا، لیکن میرا دل چاہتا تھا، میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ آج اس کو کھری کھری سنا دوں، اسے کہہ دوں کہ خلافت کا حقدار وہ علی ہے جس نے اللہ کے دین کی خاطر تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کی ہے. اب وہ ایسے حالات، ایسے ایٹموسفیئر کی وجہ سے جو ان کے دل میں بات تھی وہ بھی کنوے نہیں کر رہے، وہ بھی بیان نہیں کر رہے. تو یہ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے بیان نہیں کیا تو وہ علی علیہ السلام کی افضلیت کے منکر تھے. حالات ایسے تھے، ایٹموسفیئر ایسا تھا. اہل بیت اطہار کے نام لینے پہ پابندی تھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان سے بڑی محبت تھی، وہ تو اہل بیت سے محبت ہی بڑی کرتے تھے، خاندان بنو امیہ والے. میں ایک بات کرتا ہوں، جو لوگ اس کے اوپر تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے خطبے ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نام، کسی کا نام رکھنا کسی کے نام پہ یہ محبت کی دلیل ہوتی ہے. آج اگر ہم حسین نام رکھتے ہیں تو یہ محبت کی دلیل ہے، حسن نام رکھتے ہیں تو یہ ہماری محبت کی دلیل ہے، علی نام رکھتے ہیں تو یہ محبت کی دلیل ہے، اگر عمر نام رکھتے ہیں تو یہ محبت کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ نام محبت کی وجہ سے رکھے جاتے ہیں. جو یہ بڑی تقریریں کرتے ہیں، بڑے گلے پھاڑتے ہیں، بڑا شور و گوگا کرتے ہیں، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، حالات کا اندازہ آپ لگا لیجئے گا کہ اہل بیت اطہار کہاں کھڑے تھے. آپ کدھر جا رہے ہیں کہ فلاں نے کیوں نہیں کہا کہ علی افضل، فلاں نے کیوں نہیں کہا کہ علی افضل. اور اللہ کے بندو ادھر حالات تو چیک کرو. میں کسی کی تنقیص نہیں کر رہا، ایک بڑی خاص بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. وہ کیا کہ آپ پہلے خلیفہ سے شروع ہو جائیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ بن ابی بکر، ان کے بیٹے ہیں محمد بن ابی بکر. حضرت ابو بکر صدیق کے تمام بیٹوں میں نہ کوئی علی ہے، نہ کوئی حسن ہے، نہ کوئی حسین ہے. اسی طرح آپ دوسرے پہ آ جائیں، حضرت عمر بن خطاب کی طرف آ جائیں، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر ہیں، ان کے بیٹے عاصم بن عمر ہیں، ان کے بیٹے عبید اللہ ابن عمر ہیں. ان کے بیٹوں میں نہ کوئی علی ہے، ان کے بیٹوں میں نہ کوئی حسن ہے، ان کے بیٹوں میں نہ کوئی حسین ہے، کسی کا نام نہیں ہے. تیسرے پہ آ جائیں، حضرت عثمان بن عفان پہ آ جائیں، ان کے بیٹے ابان بن عثمان، عمر بن عثمان، عبداللہ بن عثمان، سعید بن عثمان. ان کے بیٹوں میں نہ کوئی علی ہے، نہ کوئی حسن ہے، نہ کوئی حسین ہے. تینوں خلفاء، ان کی اولاد میں سے نہ کوئی علی، نہ کوئی حسن، نہ کوئی حسین. اسی طرح آگے چلیں، آپ کہتے ہیں جی فلاں فلاں فلاں، ان کو تو محبت ہی بہت تھی، فلاں کو بڑی محبت تھی اہل بیت سے، حضور علیہ السلام کی آل سے ان کو تو پیار ہی بہت تھا. یہ 14 جو بادشاہ ہیں، جو ملوکیت ہے،
خاندان بنو امیہ کی پہلے ہے نا 41 ہجری میں معاویہ بن ابو سفیان ہے، علی نہیں، حسن نہیں، حسین نہیں۔ آگے پھر 61 ہجری میں یزید بن معاویہ، نہ علی نہ حسن نہ حسین، 64 ہجری تک رہے ہیں وہ۔ آگے معاویہ بن یزید ان کا بیٹا ہے، وہ چند ماہ رہا ہے، نہ علی نہ حسن نہ حسین۔ 64 سے 65 تک رہا ہے مروان بن حکم، اور پھر 65 سے 86 تک آیا عبد الملک بن مروان، نہ علی نہ حسن نہ حسین۔ پھر اسی طرح 86 سے 96 ہجری تک رہا ہے ولید بن عبد الملک۔ پھر آگے 96 سے 99 تک گیا ہے سلیمان بن عبد الملک۔ پھر 99 سے 101 تک گیا ہے عمر بن عبد العزیز، نہ علی نہ حسن نہ حسین۔ آگے پھر 101 ہجری سے 105 تک گیا یزید بن عبد الملک۔ پھر 105 سے 125 تک گیا ہشام بن عبد الملک۔ 125 سے 126 تک رہا ہے ولید بن یزید۔ پھر 126 سے 127 تک رہا ہے ابراہیم بن ولید۔ پھر 127 سے 132 تک رہا ہے مروان بن محمد، جس کو مروان ثانی بھی کہتے ہو۔ نہ علی ہے، نہ حسن ہے، نہ حسین ہے۔ ایک بادشاہ کا نام بھی علی، حسن اور حسین نہیں ہے، مجھے بتائیں۔ اولادوں میں بھی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ دور ہی بڑا تھا، وہ اللہ کے بندو ذرا پڑھ کے تو دیکھو، علی علیہ السلام کا نام لینے پہ پابندی تھی، حسنین کریمین کا نام لینے پہ پابندی تھی، اپنی اولاد کا نام نہیں رکھ سکتے تھے۔ ان کی فضیلت بیان کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کا نام نہیں رکھا جا سکتا تھا، قید میں ڈال دیا جاتا، گردنیں کاٹ دی جاتی، ذبح کر دیے جاتی اولاد، کاروبار بند کر دیے جاتے۔ یہ حالات تھے، ممبروں کے اوپر سب و شتم کیا جاتا تھا۔ آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے کیوں بات نہیں کی؟ ہر ایک کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، سارے علی علیہ السلام کی افضلیت کے قائل تھے، لیکن حالات ایسے تھے۔ یہ حجر ابن عدی کا دیکھ لے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بڑے صحابی ہیں جو جنگ قادسیہ میں بھی شریک ہوئے، صفین میں بھی شریک ہوئے ہیں، جمل میں بھی شریک ہوئے، مولا علی علیہ السلام کی میت اور سنگت میں ان کے غلاموں میں آپ کا نام آتا ہے، حضور کے صحابی ہیں۔ جب بنو امیہ کا دور خلافت تھا تو جو ان کے گورنر ہوتے تھے وہ ممبروں کے اوپر مولا علی علیہ السلام کو سب و شتم کیا کرتے تھے، جو ان کے خطباء ہوتے تھے اور خطبات کو طول دے دیا کرتے تھے۔ جب زیاد جو گورنر تھا وہ اتنا لمبا خطبہ دیتا تھا، مولا علی علیہ السلام کی تنقیص کرتا تھا، اہانت کرتا تھا، گستاخی کرتا تھا، بے ادبی کرتا تھا۔ تو جب اتنا زیادہ لمبا خطبہ دیتا، جس کو امام حاکم المستدرک میں حدیث کا انٹرنیشنل نمبر ہے 5981، امام ذہبی نے بھی لکھا ہے ھذا حدیث صحیح، امام حاکم لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین، دیگر کتب اہل سنت بری پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ امام حاکم اس کو حدیث کا نمبر 5972، 5973، 5974، 5975، 5976، 5977، 5978، 5979، 5980، 5982، 5983، 5984، 72 سے لے کے 84 تک 13 تسلسل کے ساتھ احادیث لے کے آئے امام حاکم اپنی المستدرک میں حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اسی طرح زیاد جو تھا وہ خطبہ دے رہا تھا، ان زیادن اطال الخطبہ تھا، جب اس نے خطبے کو طول دے دیا، خطبہ لمبا کر دیا، مولا علی علیہ السلام کی تنقیص اور بے ادبی کر رہا تھا، تو سرکار حجر ابن عدی نے اس کو کہا صلاۃ و نماز کا وقت ہو گیا۔ تو زمین کے اوپر انہوں نے ایسے ہاتھ مارا، آپ کو دیکھتے ہوئے دیگر لوگوں نے بھی ایسے ہاتھ مار کے کہا صلاۃ کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو اس نے کیا کیا، یہ بات جو ہے معاویہ بن ابو سفیان کو لکھ بھیجی کہ اس طرح جب میں خطبہ دیتا ہوں، جب میں تنقیص کرتا ہوں تو یہ حجر ابن عدی مجھے روکتے ہیں، مجھے ٹوکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کو ساتھیوں سمیت میرے پاس بھیج دو۔ تو حضرت حجر ابن عدی کو قید کر کے ان کے ساتھیوں سمیت معاویہ بن ابو سفیان کے پاس بھیج دیا گیا، اور انہوں نے جا کے ان کے قتل کا آرڈر دے دیا۔ اور ازرا کے مقام پہ جب ان کو قتل کرنے لگے تو آپ نے جلدی جلدی 2 نفل ادا کیے، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ شاید علی کا غلام
حضور کا صحابی موت کے ڈر کی وجہ سے وہ نوافل جو ان کو طول دے رہا ہے. اور آگے آپ کا جملہ ہے, آپ نے فرمایا کہ لا تطلقوا انی حدیدا, یہ جو تم نے مجھے بیڑیاں پہنائی ہوئی ہیں, یہ لوہے کی بیڑیاں, خبردار جب مجھے تم قتل کر چکو, شہید کر چکو, تو یہ بیڑیاں نہ اتارنا, یہ میری وصیت ہے. ولا تغسلوا انی دمن, اور میرا خون صاف نہ کرنا جو ظلم و ستم ہوا ہے, جو مجھے قتل کرو گے, میرا خون صاف نہ کرنا. وَدْفِنُونِي فِي ثِيَابِي, میرے لیے کہیں نئے کفن کا اہتمام نہ کرنا, انہی کپڑوں میں مجھے دفن کر دینا. فَإِنِّي مُخَاصِمٌ, اے معاویہ بن ابو سفیان, میں قیامت کے روز اللہ کے سامنے یہ مقدمہ رکھوں گا, اور آپ کو بیڑیوں سمیت آپ کے انہی کپڑوں میں آپ کو دفن کر دیا گیا. کیوں؟ علی علیہ السلام سے محبت کرنے کی سزا ملی. میسم تمار کا حال پڑھ کے دیکھ لیں, علی علیہ السلام سے محبت کی سزا ملی. حضرت عمار ابن یاسر کو پڑھ کے دیکھ لیں, حضرت ابو ذر غفاری کو پڑھ کے دیکھ لیں. حضرت ابو ذر غفاری وہ شخصیت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں. وہ جب ان کی غیر شرعی باتیں دیکھتے تھے, ان کے وہ افعال دیکھتے تھے, تو شام میں ان کو روکتے تھے. معاویہ بن ابو سفیان نے حضرت عثمان کو لکھا کہ ان کو واپس بلا لیں, ان کو ادھر سے واپس بلایا گیا. پھر مدینہ میں سے بھی ان کو مدینہ بدر کر دیا گیا. یہ صحیح بخاری ہے, حدیث کا نمبر 1406 ہے, انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہوں. دارالسلام الریاض سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب ہے. پھر ابو یعلا نے اس کو لیا کہ جب آپ کو مدینہ بدر کر دیا گیا تو آپ ایسے جنگل میں چلے گئے, وہیں آپ کا وصال ہو گیا. جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کی زوجہ تھی, وہ روایت کرتی ہیں کہ کوئی کفن پہنانے والا بھی نہیں تھا, کوئی غسل دینے والا بھی نہیں تھا, کوئی ان کو اٹھانے والا بھی نہیں تھا, کوئی قبر کھودنے والا بھی نہیں تھا, کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تھا. یہ حضور کے صحابی ہیں جن کو اہل بیت کی محبت میں یہ سزا دی گئی. وہ کہتی ہیں کہ میں انتظار میں تھی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ آیا. جب انہوں نے دیکھا حضرت ابو ذر غفاری کو تو چیخ مار کے رونے لگے. انہوں نے آپ کو غسل دیا, پھر اپنے امامے سے آپ کو کفن پہنایا اور نماز جنازہ ادا کر کے انہوں نے آپ کی تدفین کی. جب اہل بیت اطہار کے نوکروں, غلاموں, دیوانوں, پروانوں, مستانوں کے احوال پڑھو گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہو, اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں پہ کیا گزری ہے, اہل بیت اطہار کی افضلیت عظمت بیان کرنے والوں پہ کیا گزری ہے, اور اہل بیت اطہار جیسے نفوس قدسیہ جو کائنات میں اللہ نے بنائے ہی نہیں تھے, جو اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کیے تھے, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. کسی کو حالت نماز میں شہید کر دیا گیا, کسی کو کربلا کے ریگزار میں پورے خاندان سمیت پیاسا شہید کر دیا گیا. اللہ کے کتے اور خنزیر بھی اسی دریا سے پانی پی رہے تھے. ان کے پاک جسموں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے. آپ اہل بیت کی افضلیت کی بات کرتے ہیں. اللہ کا قرآن ہے علی کی افضلیت بیان کرنے والا, مصطفیٰ کا فرمان ہے علی کی افضلیت بیان کرنے والا, مصطفیٰ کے اصحاب ہیں علی کی افضلیت بیان کرنے والے, علی کی عظمت کے ڈنکے بجانے والے. آپ کہتے ہیں فلاں نے کیوں نہیں کیا, فلاں نے کیوں نہیں کیا. آج دیکھ لیں, آج کا حالات چیک کر لیں نا ذرا. آج ہے ہر بندہ یاسین قادری, بے شمار علماء حق ایسے موجود ہیں کہ جب تنہائی میں ان سے ملتا ہوں تو کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام افضل ہیں, لیکن جب ان کے خطبات سنتا ہوں, ان کی تقریریں سنتا ہوں, برسر ممبر جب وہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں, علی علیہ السلام کا چوتھا نمبر ہی ہے. وہ مجبور ہیں علی علیہ السلام کو افضل کہنے کی سزا بھگتنی پڑتی ہے, گالیاں کھانی پڑتی ہیں, فتوے برداشت کرنے پڑتے ہیں, FIR لینا پڑتی ہیں, پرچے لینے پڑتے ہیں, گولیاں کھانی پڑتی ہیں, بم دھماکے فیس کرنے پڑتے ہیں, سوشل بائیکاٹ فیس کرنا پڑتا ہے, فتوے برداشت کرنے پڑتے ہیں. انسان تنہا ہو جاتا ہے, ہر طرف سے راستے روکے جاتے ہیں, علی علیہ السلام والوں کے راستے روکے جاتے ہیں. ان کو اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے کہ وہ یا ملک چھوڑ جائیں یا گھروں میں بند ہو جائیں. آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں خالہ جی کا گھر ہے علی علیہ السلام کو افضل کہنا. یہ جتنے لوگ ہیں
جو نکلے ہوئے ہیں میرے خلاف، جو فتوے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ علی علیہ السلام کو افضل کہہ رہا ہوں تو اسی لیے ہو رہا ہے نا. تو میں کیا، میری اوقات کیا، میری حیثیت کیا، میری ذات کیا، میرا وجود کیا؟ آج کل کا جو ماحول ہے وہ تو چیک کریں ذرا. آج علی علیہ السلام کو افضل کہنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کو سنیت سے خارج کیا جا رہا ہے، ان کو رافضیت کے فتوے سے نوازا جا رہا ہے، ان کو شیعت کے فتوے دیے جا رہے ہیں، ان کو گمراہ کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ ان کو جہنمی کہا جا رہا ہے، ان کو گستاخ صحابہ کہا جا رہا ہے، ان پر پرچے کاٹے جا رہے ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے کیوں نہیں افضل کہا، فلاں نے کیوں نہیں افضل کہا. علی علیہ السلام کو ماننا، افضل کہنا کل بھی مشکل تھا، آج بھی مشکل ہے. لیکن میں آپ کو جرمن بات بتاتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ پورا قرآن علی کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہا ہے. مصطفیٰ کی حدیث علی کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہی ہیں. مصطفیٰ کے اصحاب ہوں، تابعین، تبع تابعین، ہماری اہل سنت کی کتب کے روات جو ہیں وہ علی علیہ السلام کی افضلیت کے ڈنکے بجا رہے ہیں. کسی نے آپ کو سنیت بتائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت پڑھائی نہیں، کسی نے آپ کو سنیت دکھائی نہیں. لوگ پھانسیوں پہ چڑھ گئے لیکن علی علیہ السلام کی افضلیت پہ کمپرومائز نہیں کیا. آپ کہتے ہیں فلاں کیوں نہیں کہتا، فلاں کیوں نہیں کہتا. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، مجھے لوگ ملے ہیں، میں نے پوچھا، وہ کہتے ہیں علی افضل ہے. لیکن کیا کریں، مرید بھاگ جائیں گے، کیا کریں، گستاخی کے فتوے آ جائیں گے، کیا کریں، لوگ سنیت سے نکال دیں گے، کیا کریں، شیعت کے فتوے ملیں گے، رافضیت کے فتوے ملیں گے. قادری صاحب ہم بڑے مجبور ہیں، ہم پبلکلی آپ کی طرح نہیں کہہ سکتے کہ علی کا پہلا نمبر ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ علی سب سے افضل ہے، مانتے ہیں لیکن پبلکلی بیان نہیں کر سکتے. اتنے مجبور ہیں، ان کو تھریٹ ہے. یہ جو مذہبی دہشت گرد ہے، یہ جو مذہبی گنڈے ہیں، یہ جو سنیت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم سرٹیفکیٹ بانٹیں گے کہ فلاں سنی ہے کہ نہیں ہے. ان سے لوگ اپنی عزتیں چھپاتے ہیں، اپنی عزتیں بچاتے ہیں. ان جیسے لوگوں سے وہ اپنی عزت بچا رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے کیوں نہیں کہا، فلاں نے کیوں نہیں کہا. ہر ایک کا یہی عقیدہ تھا کہ علی جیسا کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اسی عقیدے پہ زندہ رکھے اور اسی عقیدے پہ موت آئے. میں آگے انشاءاللہ تعالی مزید دلائل دوں گا. وما علیہ الا البلاغ المبین.